عبداللہ حوازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میری حلب یعنی شام کے اندر حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، بلال حبشی سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بلال حبشی، یہ بتائیے حضور کے خرچ کرنے کے معاملات کس طرح تھے، مجھے کچھ اس کی خبر دے۔ اور میں حضرت بلال نے فرمایا جب سے میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے میں اسلام لے آیا ہوں، تو حضور نے مجھے فرمایا بلال میرے سارے گھر کے معاملات یعنی لین دین کرنا، لینا دینا، اے بلال یہ سارا تیرے سپرد ہے۔ فرمایا میں کبھی ادھار بھی لے لیتا تھا۔ ایک بار ایک مشرک آیا میرے پاس، اس نے آ کر کہا کہ اے بلال بات یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ حضور کے معاملات آپ سنبھالتے ہو، مسلمانوں کے نبی کے معاملات، تو جب بھی آپ کو ادھار کی ضرورت ہو نا آپ ادھار میرے سے لے لیا کرو اور کسی سے نہ مانگا کرو، چلو میں دیتا رہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، جب بھی ضرورت وغیرہ ہوتی تو میں اس سے ادھار لے آتا تھا۔ فرمایا ایک دن یوں ہوا، عشاء کا وقت تھا، میں نے وضو کیا، اب میں اذان دینے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ وہ مشرک کچھ آدمی ساتھ لے کر آ گیا، کہنے لگا کہ او بلال تجھے پتہ ہے تو نے میرا مال دینا ہے اور 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور بلال یہ سن اگر میرا مال واپس نہ کیا تو تجھے غلام بنا کے لے جاؤں گا اور تجھ سے بکریاں چرواؤں گا۔ یہ بات میری ذہن نشین کر لے، بتانے آیا ہوں تجھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب اس نے بات کی تو میرا دل نہ گھبرا گیا، مایوس ہو گیا۔ پھر میں نماز ہوئی، نماز کے بعد کریم آقا اپنے دولت خانے میں جلوہ افروز ہوئے۔ فرمایا میں بھی پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ جس مشرک سے ادھار وغیرہ لیتے ہیں نا، آج وہ آیا تھا اس طرح جب میں عشاء کی اذان کے لیے تیاری کر رہا تھا تو حضور اس طرح اس نے بات کی، اور میں حضور مسکرا دیے، فرمایا بلال پریشان نہ ہو، اہتمام رب خود فرما دے گا۔ فرمایا بلال، فرمایا جی، فرمایا حضور بلا رہے ہیں۔ اچھا یہ ویسے الفاظ تو بڑے کمال ہیں، اے بلال تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اللہ کرے ہماری زندگی میں کبھی ہمارے کان میں کوئی آ کر کہہ دے او فلاں یار تجھے حضور بلا رہے ہیں، پھر مزہ نہیں آ جائے گا۔ فرمایا جب اس نے مجھے کہا تو میں دوڑتا حضور کے دولت خانے پہ گیا، تو آپ فرماتے جب دولت خانے پہ گیا 4 اونٹ سامان سے فل بھرے ہوئے حضور کے دولت خانے پہ کھڑے ہیں، ابھی سامان کسی نے نہیں اتارا۔ فرمایا میں نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، میں اندر داخل ہوا۔ حضور نے فرمایا بلال مبارک ہو۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے آپ کے قرض کا سارے کا سارا اہتمام کر دیا ہے۔ فرمایا بلال یہ مال اونٹ دیکھے آقا دیکھ کے آیا ہوں، فرمایا لے جاؤ اسے سارا قرض بھی ادا کرو اور سارے آپ کے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے لے آیا، اونٹوں کو اتارا، کیا ان میں کپڑے ہیں، کیا ان میں سامان ہے، فرمایا سارا قرض ادا ہو گیا۔ شام کو حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا بلال سنا کیا بنا؟ یا رسول اللہ دیں آپ اور ختم ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور قرض بھی دے دیا، حضور کچھ بات بھی دیا، پھر بھی گھر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال اہم کر، جب تک تو اس مال کو ختم نہیں کرے گا اس وقت تک محمد اپنے گھر نہیں جائے گا۔ اور میں اگلا دن آ گیا، مال کو بانٹا، پھر عشاء کی نماز میں ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا بلال سنا کیا بنا؟ یا رسول اللہ مال سارا بانٹ دیا اللہ کی راہ میں۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بلال اب تو نے مجھے میری ذمہ داری کو مکمل کر دیا۔ فرمایا کہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوئے اور اپنے دولت خانے پہ یعنی کہ گھر تشریف فرما ہو گئے۔ ارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کی جو مثالیں ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، وہ حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات سے والہانہ پیار اور محبت عطا فرمائے، آمین۔